الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ممتحنہ کی دوسری رکوع کا آخری 11، 12 اور 13 نمبر آیات کریمہ ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ کچھ عورتیں ایسے تھے جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور ان کے شوہر کافر تھے، یہ شروع ہی سے ایمان لائے تھے مگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے۔ اب یہ اپنا دین ایمان بچانے کے لیے باغ آئے تھے۔ مشرکین مکہ کے سردار عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم، جیسا حارث کی بیٹی صبیہ اور بشیر کی بیٹی امیمہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور ایمان لے آئیں۔ انہیں واپس لانے کے لیے ان کے لواحقین بھی پہنچ گئے۔ تو ان آیات اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل فرما کر حکم دیا کہ اس قسم کی مومن عورتیں اپنے شوہروں پر حرام ہو جاتے، ان کے شوہروں کو بیت المال سے مہر واپس کر دیا جاتا۔ اس حکم کے مقابل یہ بھی ہوا وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ کہ جس مسلمان کی عورت کافر رہ گئی ہے، یعنی شوہر مسلمان ہوئی اور کی عورت کافر رہ گئی، وہ اس کو چھوڑ دے، پھر جو کافر اس سے نکاح کرے تو اس مسلمان کا کیا ہوا خرچہ واپس کر دے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَإِن فَاتَكُمْ اگر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، تم سے فوت ہو جائے، شین کوئی چیز، من ازواجکم تمہاری بیویاں، یعنی تمہاری بیوی کافر ہو کر رہ جائے، الی الکفار کفار کی طرف، فعاقبتم تو تم ان سے بدلہ لو، فآتوا الذین پس تم ان کو دو، ذہبت ازواجہم جو ان کی عورتیں جاتی رہے، مثل ما انفقوا اس قدر جو انہوں نے خرچ کیا، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، الذی او اللہ انتم بہ مؤمنون جس پر تم ایمان رکھتے ہو، اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ جو عورتیں آ کر مسلمان ہوئی تو تم ان سے بیعت لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں کی بیعت کا کام سونپ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کئی بار بیعت لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ساتھ بیعت لیتے وقت ہاتھ نہیں ملایا، مصافحہ نہیں کیا، کبھی زبانی وعدہ لیا، کبھی پانی سے بھرے ہوئے پیالہ میں اپنا دست مبارک ڈالتے، پھر اس پیالہ میں بیعت کرنے والے عورتوں کا ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے، کبھی کپڑا ہاتھ مبارک میں لے کر عورتوں سے بیعت لی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 باتوں پر ان عورتوں سے بیعت لینے کے لیے حکم دیا کہ ان 6 باتوں پر ان سے بیعت لو۔ ایک، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ولا اللہ یشرکنا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ دوسرا شق، ولا یسرقنا، چوری نہیں کریں گے۔ تیسرا، ولا یزنین، وہ بدکاری یعنی زنا نہیں کرے گی۔ ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل کریں گے، یعنی عربوں میں بچیوں
کو لڑکی ہونے کی وجہ سے زنا گاڑنا باعث عزت و افتخار سمجھا جاتا ہے، وہ یہ بات قابل عزت اور فخر سمجھتے تھے۔ کچھ لوگ غربت و ابلا سے تنگ آ کر اپنے اولاد کو مارتے، اس وجہ سے ہمارے فقہاء کرام نے اسقاط حمل کو بھی قتل میں شمار کیا جب حمل شروع ہو، اگر یہ بلا وجہ ہو، یعنی بلا عذر ہو۔ اگر کوئی خاص عذر ہو تو پھر اس میں علماء کا کئی اقوال ہے، لیکن بغیر عذر اسقاط حمل کو ختم کرنا، اس کو بھی اولاد قتل میں شامل کیا۔ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ۔ پانچواں بات یہ ہے کہ اولاد کو ان کے والد کے علاوہ کسی اور سے جھوٹ بول کر منسوب نہیں کریں گے، اولاد کو کسی دوسرے کی طرف منسوب نہیں کریں گے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، کسی کی نوزائیدہ بچے کو اچک کر اپنے گود میں ڈالنا اور دعویٰ کرنا کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ عربوں میں رواج تھا۔ کہ دوسرا کہ نوزائیدہ بچہ اپنے گود میں لے کر اور اپنے شوہر کو خوش ہو کر کہتا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ دوسرا صورت یہ ہے کہ بدکاری سے ٹہرا حمل شوہر کو منسوخ کرنا، یعنی عورت بدکاری کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ یہ حمل میرے شوہر سے ہے۔ تیسرا صورت یہ ہے کہ کسی عورت پر بدکاری کا الزام لگانا، وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ۔ اور چھٹا آخری شق یہ ہے کہ ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی فرمان برداری کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے۔ یا ایھا النبی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے، علی، اس بات پر، اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ پہلا شق ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ دوسرا، ولا یسرقن، اور وہ چوری نہیں کریں گے، اس بات پر بھی بیعت لے۔ ولا یزنین، اور نہ زنا کرے گی۔ ولا یقتلن اولادہن، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں۔ ولا یاتین ببہتان، اور نہ کوئی ایسے بہتان لائے، یفترینہ، جو انہوں نے باندھا ہو، بین ایدیہن، اپنے ہاتھوں کے درمیان، ورجلہن، پاؤں کے درمیان، یعنی خود ساختہ کوئی ایسی بہتان۔ ولا یعصینک فی معروف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرے گی نیک کام میں۔ فبایعوہن، پس تم ان سے بیعت لے لو۔ واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری آیات میں پھر فرماتا ہے جو اول آیات میں ہیں کہ اے مسلمانوں، کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو، کافروں کے ساتھ دوستانہ رویہ قائم نہ رکھو، کافر ہرگز مسلمان کا دوست نہیں ہوتا، کیونکہ کافر ایک مغضب قوم ہے، ان اللہ کی غضب شدہ قوم ہے، اور وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وہ منکر آخرت ہے، وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا، تم دوستی نہ رکھو، قوماً، ایسے قوم کے ساتھ، ایسے لوگ کے ساتھ، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ نے عذاب کیا، قد یئسوا، وہ نا امید ہو چکے ہیں، من الآخرت، آخرت سے، کما یئس الکفار، جیسا ہی کافر مایوس اور نا امید ہو چکے۔ کون کافر؟ من اصحاب القبور، جو قبر والے ہیں۔ جس طرح مردہ کافر دوبارہ زندہ ہونے سے نا امید ہو چکے، اس طرح تم اے مسلمانوں ان کافروں کو دوستوں سے نا امید ہو جاؤ۔ تو اس ساری صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ تم مومنوں کے ساتھ، تم کافروں کے ساتھ دوستی نہ رکھو، کافر ہرگز مسلمان کا دوست نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ تعالیٰ ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔